یہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار اور ہمارے اولو العزم پیغمبر باپ بیٹے اس دن تمام لوگ یکجا ہو کر کے نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں، جس کا قربانی ہر سال منایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں۔ یہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار 3 رات خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ آخر خواب کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں لے جا کر ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو میدان میں لٹا دیا اور گردن پر چھری چلا دی، لیکن اللہ کے حکم سے یہ چھری نہیں چلی، اور اس کے بعد آنکھوں سے جب پٹی کھول کر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو بغل میں ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ آج آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے؟ ہم لوگ انہی کی یاد میں آج قربانی کر رہے ہیں، بکرے کی قربانی پورے گاؤں میں بہت شانتی پوروک منایا جائے گا، کوئی طرح کا دقت نہیں ہے۔ کیا کچھ سندیش دینا چاہیں؟ سندیش کیا دینا ہے؟ سندیش یہی دینا ہے کہ امن چین سے سب لوگ قربانی کریں اور کوئی طرح کا معاملہ نہیں ہو، اور زندگی بھر قیامت تک کرتے رہیں۔ کیا بتا؟ جی میں محمد سمیم ملک، سیکریٹری براپورہ۔ ہم سب کے لیے تمام امت مسلمہ کی نہایت ہی مسرت و خوشی، اور ہمارے اولو العزم پیغمبر باپ بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یادگار ہم اپنے نبی آخری زماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق جو ہے ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں، جو ہم سب آج کی اس عیدگاہ کے اندر موجودگی ہمارے ایک اجتماعیت کو، ہمارے اس اتحاد کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور ہمارے دل کی اتھاکھائیوں سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آج ہم اپنے اس خوشی کے دن میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے علاقے کے، اپنے پرشاسن کے، ہم اپنے اس حکومت کے، اور ہمارے لیے جو اس کرنگاہ عیدگاہ میں جو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جو تعاون کر رہے ہیں، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں اور ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور مزید آئندہ بھی اس طرح کی خوشیوں میں ہم اپنے برادران وطن کو شریک کرتے ہیں، انہیں بھی اپنے یہاں بلانے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ پیش آنے اور ہر بھلے کام کے اندر ایک دوسرے کے تعاون کی بھرپور ہم اپنی طرف سے اور تمام اپنے امت مسلمہ علاقے کے تمام مسلمانوں اور برادران وطن کی طرف سے دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہماری اس خوشی کے اندر شریک ہوں اور ہمارے تعاون کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے اس مبارکباد کو پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اصل میں اس دن تمام لوگ یکجا ہو کر کے نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک جگہ جمع ہو کر کے یونٹی اور اتفاق و اتحاد کا پیغام زمانے کو دیا جا سکے کہ کتنوں بھی تعداد میں رہیں ہم متحد رہتے ہیں، اور اتفاق و اتحاد میں ہی زمانے کے لیے اور پورے سماج کے لیے، پورے انسانیت کے لیے بھلائی ہے۔ کوئی بھی کام ہم اگر مل جل کے کرتے ہیں تو اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں، نا اتفاقی سے ہمارے کسی بھی کام کے ہم نہیں رہتے ہیں۔ یہی مقصد آج کے اس نماز کا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس میں جو ادا ہوتے ہیں وہ قربانی ہے، تو اس کا بھی 2 طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو
قربانی پیش کی جاتی ہے جانوروں کے ساتھ میں اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نفس کے ساتھ قربانی کرنا، برائیوں کی قربانی کرنا، غلط کام سے قربانی کرنا، یعنی ہر برائیوں کو چھوڑنا بھی ایک میسیج جاتا ہے اس کے ذریعے سے کہ تاکہ جانوروں کی تو پیش کی ہی جاتی ہے قربانی، ساتھ میں کہ ہم ہر برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ اس قربانی کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ ہم آپ کو کیا سندیش دینا چاہیں؟ عوام کو یہی سندیش دینا چاہیں گے کہ اگر جتنا ہم زیادہ مل جل کر کے رہیں گے زمانے میں، ہمارے لیے یہی فائدہ اور بھلائی کا سبب بنے گا، چونکہ ہر دور میں اتفاق و اتحاد میں ہی بھلائی رہی ہے اور اسی میں کامیاب رہا ہے، کہ جسے کہنے والوں نے کہا ہے کہ اتفاق کا فائدہ اور نفاق کا نقصان، اگر ہم متحد رہتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں اور نا اتفاقی میں کسی کام کے نہیں رہتے، اور یہ سارے سماج کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ میں مل جل کر رہیں اور اتفاق و اتحاد سے کام کرتے رہیں، اسی میں ملک کی بھی بھلائی اور امن و عافیت ہے۔ اسی میرا نام محمد قدرت اللہ شہبازی ہے، میں برہ پورہ جامع مسجد کا پیش امام ہوں اور یہاں پہ امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، ساتھ میں مدرسے بھی ہیں، مدرسہ اہل سنت، اس میں بھی طلباء کو پڑھاتا ہوں۔